دوستو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ چاہے کسی بھی بر اعظم میں کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک گاڈ کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ اس کو بھگوان بول دیں، واحد گرو بول دیں یا پھر اللہ بول دیں۔ تو اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ مختلف دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی سکھ ہے، تو کوئی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور اپنے اپنے طریقے سے وہ سارے کے سارے اپنے جو گاڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا پاٹھ کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنی اپنی لینگویج میں، اپنی اپنی زبان میں ایک نام دیا گیا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر کوئی کسی کے سامنے عبادت کرتا ہے یا پوجا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو چھوٹا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ دھرم جو ہیں وہ سبھی کے سبھی محترم ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے، وہ چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے اسلام دھرم ہو، چاہے سکھ دھرم ہو۔ تو کرکٹ میں بعض دفعہ یہ جب مسلمان جو ہوتے ہیں نا تو یہ 5 ٹائم، دن کے جو 5 اوقات ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، اس وقت یہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ ایک اسی کو کہا جاتا ہے جس کو بھگوان کہتے ہیں، مطلب جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی جس کی بیٹی نہیں ہے، جس سے کسی نے جنم نہیں لیا اور نہ وہ کسی سے جنم ہوا ہے اس کا، اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ سدا سدا سے تھا اور سدا ہی رہے گا، تو اس کو اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کے سامنے ایسا جو ٹائم ہوتا ہے وہ نماز کا جا رہا ہو اور کوئی گراؤنڈ میں کئی بار نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دھرم کا ایسے پرچار کر رہا ہے یا کسی کے اوپر تھوپ رہا ہے یا پھر کسی دوسرے کے دھرم کو برا بول رہا ہے۔ تو بات ساری تھوڑی سی طرف اس میں سوچنے کی ہے کہ اگلا جو بندہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا نا اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ICC کوئی قانون لاگو کر دے کہ گراؤنڈ میں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر چاہے پلیئرز تھوڑا وقفہ لے لے اور اندر جا کے نماز پڑھ کے آ جائے ڈریسنگ روم میں، اور پھر واپس وہ آ کے فیلڈنگ میں آ جائے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں محمد رضوان کئی بار 2-4 بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اندر آ کے نماز پڑھی، اور اس میں ایک بار تو پاکستان کے جو فارمر کرکٹر ہیں وقار یونس، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ کافی زیادہ حیران کر دینے والی تھی، جب انہوں نے یہ بولا کہ محمد رضوان نے اسپیشلی گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھی اور پھر ہندوؤں کے سامنے نماز پڑھی، تو ہندوؤں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ہندو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھگوان کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں اور اس کے آگے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور منت مانتے ہیں، تو یہ تو سارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے دھرم کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا اتنا برا نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی کوئی ہندو بھی ایسا چھوٹا موٹا گراؤنڈ میں اگر کرتا ہے، اگر اس کا ٹائم ایسا جا رہا ہے، یار بات ٹائم جانے کی ہے، اگر وہ ایسا کچھ کرتا ہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے طریقے سے اپنے رب کو، اپنے بھگوان کو، اپنے گاڈ کو، اپنے جو واحد گرو ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا دھرم ہے، آپ اس کے اوپر چلتے رہیں، لیکن تھوڑا سا دل کو بڑا کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے بھی اپنے اس کا نام لیتے ہیں وہ آپ نام لیتے رہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی چلتی رہے گی، کیونکہ دھرم اور دیس یہ دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی انسان بہت زیادہ اٹیچ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محمد رضوان کا جو ایسا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب دیکھیں نماز جو ہے وہ تو افغانی پلیئروں نے بھی گراؤنڈ میں بعد میں 1-2 دن پڑھی تھی، تو ان کی ویڈیوز جو ہے، فوٹوز وہ بھی سامنے آتی رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر کسی نے اتنا بڑا مدعا نہیں اٹھایا ہے۔ لیکن محمد رضوان شاید ایک خاص نیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی گئی، ٹپنیاں بھی کی گئی، اور ان کو تھوڑا تنگ بھی کیے گا، چھیڑا بھی گیا ان کو۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، تو ان کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ ہر دھرم، ہر مذہب، ہر ریلیجس جو ہوتا ہے وہ محترم ہوتا ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور